جمال خشوگی کی گمشدگی کی اطلاع اور پھر ہلاکت کا عرصہ نہایت کرب میں گزرا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں مقتول سعودی صحافی کے بیٹوں نے باپ کی لاش کی واپسی کے لیے جذباتی اپیل کی ہے۔ لاش ملی نہ ہی قاتل پکڑے گئے۔ سعودی صحافی کے قتل کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں ان کے والد کو دردناک موت نہ دی گئی ہو۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے والد کی موت کو سیاسی طور پر استعمال کر رہے ہیں، جس سے ہم متفق نہیں ہیں۔ سعودی بادشاہ نے انصاف کی فراہمی کا کہا ہے، جس پر ہمیں یقین ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جمال خشوگی کے بیٹوں کا کہنا تھا کہ ہم والد کی تدفین مدینہ منورہ کے جنت البقیع قبرستان میں چاہتے ہیں، جہاں ہمارے دیگر بزرگ مدفون ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری سعودی حکومت سے بات چیت ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ جلد ممکن ہو سکے گا۔ ادھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الزبیر نے ترکی میں سعودی سفارت خانے میں سعودی صحافی کے قتل کا اعتراف کرنے کے بعد اسے غلطی قرار دیا تھا، اور اب ان کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ لاش کہاں ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ سعودی قیادت کو لگتا تھا کہ جمال خشوگی 2 اکتوبر کو سفارت خانے سے چلے گئے تھے۔ تاہم ترکی سے ملنے والی رپورٹس کے بعد سعودی حکام نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ جمال خشوگی سفارتی مشن کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس کے حوالے سے مزید تفصیلات نہیں معلوم اور نہ ہی ہمیں لاش کے بارے میں پتہ ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی پبلک پراسیکیوٹر نے 18 افراد کو حراست میں لینے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ انہوں نے قتل کے واقعے کو بڑی غلطی قرار دیا، جس پر امریکہ سعودی تعلقات میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس نے یہ کیا ہے اسے حکام کی جانب سے کوئی ہدایات نہیں تھی۔ ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کو سدھارنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کسی بھی حکومت کے لیے قابل قبول نہیں، تاہم بدقسمتی سے ایسا ہو جاتا ہے۔ ہم اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ جو بھی اس میں ملوث ہے اسے سزا ملے، تاکہ آئندہ کبھی ایسے واقعات سامنے نہ آئیں۔ ترکی کا اپنی تحقیقات سامنے لانے کا اعلان۔ سعودی عرب پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر ترکی کا کہنا ہے کہ وہ جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے اپنی تحقیقات کو عیاں کرے گا۔ ترکی صدر رجب طیب اردوان نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ خشوگی کے قتل کیس میں تفصیلات کو سامنے لائیں گے تاکہ اصل معاملے کی وضاحت ہو سکے۔ واضح رہے کہ ان کا یہ بیان سعودی عرب کے جمال خشوگی کے قتل کے اعتراف کے بعد سامنے آیا۔ جمال خشوگی کا معاملہ خیال رہے کہ سعودی شاہی خاندان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے اقدامات کے سخت ناقد سمجھے جانے والے سعودی صحافی جمال خشوگی گزشتہ 1 برس سے امریکہ میں مقیم تھے۔ تاہم 2 اکتوبر 2018 کو اس وقت عالمی میڈیا کی شرح سرخیوں میں رہے جب وہ ترکی کے شہر استنبول میں قائم سعودی عرب کے قونصل خانے میں داخل ہوئے، لیکن واپس نہیں آئے۔ بعد ازاں ان کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا گیا کہ انہیں قونصل خانے میں ہی قتل کر دیا گیا ہے۔ صحافی کی گمشدگی پر ترک حکومت نے فوری رد عمل دیتے ہوئے استنبول میں تعینات سعودی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کا خدشہ پیدا ہوا تھا۔ ترک ذرائع نے میڈیا کو بتایا کہ ان کا ماننا ہے کہ سعودی صحافی اور سعودی ریاست پر تنقید کرنے والے جمال خشوگی کو قونصل خانے کے اندر قتل کیا گیا۔ سعودی سفیر نے صحافی کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے تفتیش میں مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی۔ سعودی حکام نے ترک ذرائع کے دعوے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جمال خشوگی لاپتہ ہونے سے قبل قونصل خانے کی عمارت سے باہر جا چکے تھے۔ تاہم 12 اکتوبر کو یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی پر آواز اٹھانے والے 5 شاہی خاندان کے افراد 1 ہفتے سے غائب ہیں۔
اس کے بعد جمال خاشقجی کے ایک دوست نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی صحافی شاہی خاندان کی کرپشن اور ان کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خاشقجی کی صحافت سعودی حکومت کے لیے بڑا خطرہ نہیں تھی، لیکن ان کے خفیہ ایجنسی کے ساتھ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے انہیں بعض اہم معاملات کے بارے میں علم تھا۔ سعودی صحافی جمال خاشقجی کی گمشدگی کے معاملے پر امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے براہ راست ملاقات بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دھمکی امیز بیان میں کہا تھا کہ اگر اس معاملے میں سعودی عرب ملوث ہوا تو اسے سخت قیمت چکانا پڑے گی۔ 17 اکتوبر کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے سربراہ کرسٹین لاگارڈے نے معروف صحافی کی مبینہ گمشدگی کے بعد مشرق وسطیٰ کا دورہ اور سعودی عرب میں سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت ملتوی کر دی تھی۔ اسی روز سعودی صحافی خاشقجی کی گمشدگی کے بارے میں نیا انکشاف سامنے آیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر زندہ ہی ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا۔ ترک اخبار کا لرزہ خیز انکشاف قدامت پسند اخبار یعنی شفق کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے وائس ریکارڈنگ سنی ہے جس میں جمال خاشقجی کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، اور پہلے ان کی انگلی کاٹی گئی، بعد ازاں زندہ ہی ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 7 منٹ کے اندر جمال خاشقجی کی موت واقع ہو گئی۔ انہیں سعودی کونسلر کے دفتر کے برابر میں موجود لائبریری میں لایا گیا اور اسٹڈی ٹیبل پر لٹا کر کوئی بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا، جس کے بعد ان کی آوازیں بند ہو گئی۔ بعد ازاں سعودی عرب کے جلا وطن شہزادے خالد بن فرحان ال سعود نے الزام لگایا تھا کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کی مبینہ گمشدگی کے پیچھے ولی عہد محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے، اور سعودی حکمران کسی نہ کسی طور پر الزام دھرنے کے لیے قربانی کا کوئی بکرا ڈھونڈ ہی لیں گے۔